ढीली चारपाई از سلمان حمید۔ بابا منیر کھانستے کھانستے بے حال ہونے لگا تو چاچے صدیق نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے حقے کی نالی تھام لی۔ بابے منیر نے چارپائی کے کنارے بیٹھے بیٹھے اپنا کھسا اتار کر بائیں پیر سے چارپائی کے تھوڑا نیچے کھسکایا، اپنے سر سے صافہ اتار کر تکیے کے ساتھ رکھا اور سیدھا ہو کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس کی کھانسی اب رک چکی تھی۔ تبھی اس نے کروٹ لے کر اپنا رخ چاچے صدیق کی طرف کر لیا، جو گھر کے کچے صحن کے بیچوں بیچ لگے پیپل کے گھنے درخت کے نیچے پڑی اس کی چارپائی کے پاس دھری کرسی پر بیٹھا حقے کے کش لگا رہا تھا۔ چاچے صدیق نے ایک لہجے کے لیے منہ سے حقے کی نالی پرے کی اور بابے منیر کی میلی سی اس دستار کو دیکھا جو اس کے تکیے کے پاس ایک گچھے کی شکل میں پڑی اپنے سفید ہونے کے ثبوت فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو رہی تھی۔ منیر محمدہ، تو صفیہ سے کہہ کر اسے دھلوا کیوں نہیں لیتا؟ اور یہ کھسا دیکھا ہے اپنا؟ کم سے کم فضل پتر سے کہہ کر نیا منگوا لے، اسے کون سے پیسوں کی کمی ہے؟ چاچے صدیق کا اگلا نشانہ چارپائی کے پاس پڑا وہ کھسا تھا جس کی ادھڑی سلائیوں پر تہ در تہ جمی مٹی اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ اسے کافی عرصے سے دھویا اور نہ ہی مرمت کیا گیا ہے۔ اب مجھ بوڑھی جان کو نئے کھسے کی کیا ضرورت ہے بڑا؟ اور ویسے بھی صفیہ بیچاری سارا دن دونوں بچوں کے پیچھے ہلکان ہوتی ہے، فضل کو کھیتوں میں کا کھانا دے کر آتی ہے، بھینسوں کو بھی سنبھالتی ہے اور رات کو فضل کے آتے ہی اسے گرم گرم روٹیاں بنا کر دیتی ہے۔ میں تو اس کو اپنا کوئی کام اس لیے نہیں کہتا کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے کاموں میں سے جو 2 گھڑی آرام کا وقت ملتا ہے وہ میں کیوں برباد کر دوں؟ ویسے بھی مجھے یہاں بیٹھے کو کھانا اور چائے دیتی ہے، صبح جاتے اور واپس آتے ہی فضل حقہ تازہ کر دیتا ہے۔ میں تو بڑے سکون میں ہوں صدیق، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بابے منیر کی آنکھوں میں تشکر اور چہرے پر گہرا اطمینان تھا۔ چل جیسے تیری مرضی منیر محمد، میں تو جا کر عصر کی نماز پڑھوں۔ صدیق نے حقہ چارپائی کے پاس کھسکا کر اس کی نالی کو بل دے کر چارپائی کے بان میں پھنسا دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوے ٹھہر، اور مجھے ذرا اٹھا کے بٹھاتا جا۔ بابے منیر نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ چاچے صدیق کی طرف بڑھایا تو چاچا صدیق حیران ہو کر اس کو سہارا دیتے ہوئے بولا، منیر محمد خیر تو ہے؟ اب تجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا؟ نہیں، بس وہ چارپائی کا بان ڈھیلا ہو گیا ہے کچھ دنوں سے، اور مجھے اٹھنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ رات بھی ٹھیک طرح نیند نہیں آتی، ایسے لگتا ہے جیسے رسیوں کے اندر ہی دھنس گیا ہوں اور اب کبھی نہیں نکل سکوں گا۔ بابے منیر کی کھسیانی ہنسی دیکھ کر چاچے صدیق نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھنا چاہا تو بابے منیر نے فٹ سے اسے کرسی کی جانب اشارہ کر کے کہا، وہاں بیٹھ جا۔ ویسے بھی اس کا بان ڈھیلا ہے تو مزید ڈھیلا ہو کر نیچے زمین پر نہ جا پڑے۔ یہ کرسی اسی لیے رکھوائی ہے کہ فضل پتر کو میرے ساتھ بیٹھتے ہی پتہ لگ جانا تھا کہ چارپائی ڈھیلی ہے تو کسنے میں اس کا بڑا زور لگ جانا تھا۔ سارا دن بیچارہ تھک ہار کر رات کو گھر آتا ہے تو مجھے اس پر بڑا ترس آتا ہے، اسی لیے چادر اپنے اور چارپائی کے اوپر پھیلا کر لیٹ جاتا ہوں تاکہ اس کو چارپائی کا ڈھیلا پن نظر نہ آئے۔ چاچے صدیق نے ایک آہ بھرتے ہوئے کندھے ایسے اچکائے جیسے بابے منیر کی عقل پر ماتم کر رہا ہو، اور سلام کر کر صحن کے ایک جانب بنے خارجی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مغرب ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ اچانک باہر شور ہوا، جیسے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اسی گلی میں داخل ہوئے تھے۔ بابا منیر جو دب سے چارپائی کے پائے سے لگا بیٹھا حقہ پی رہا تھا اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا۔ اسی اثنا میں گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور پھر باہر سے اسی کے نام کی آواز آنے لگی۔ اسے زور زور سے پکارا جا رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا تو گاؤں اور اس کی اپنی گلی کے کچھ لوگ باہر پریشان کھڑے دکھائی دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے بابے منیر کی نظر دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑی بیل گاڑی پر پڑی جس پر لیٹا ایک وجود اس کو جانا پہچانا لگا۔ گو کہ شام ہونے میں کچھ وقت تھا، لیکن پھر بھی اس کو کچھ ٹھیک طرح سے نظر آیا اور نہ ہی وہ ساری صورتحال سمجھ سکا۔ دروازے کے آگے ہجوم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بابا، فضل کی ملک انور کے لڑکے سے سرکاری ٹیوب ویل کے پانی پر بڑی بحث ہو رہی تھی اور بات گریبان پکڑنے تک آ گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ پہنچتے وہ بدبخت فضل کو ٹیوب ویل کے موٹر والے کنویں میں دھکا دے کر بھاگ نکلا۔ ہمارے اس کو نکالتے نکالتے ہی فضل کی جان نکل گئی۔ ایک محلے دار بابا منیر کو سارا واقعہ سناتے سناتے روحانسا ہو گیا۔
بابے منیر کے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کا سہارا لیا تو بیل گاڑی والے نے لوگوں کو پڑے ہٹا کر بیل گاڑی کو دروازے کے بالکل پاس لا کھڑا کیا۔ فضل کے سر سے ابھی بھی تازہ خون رس کر بیل گاڑی کے تختوں کی درمیانی درزوں میں سے اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ بابا منیر اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ چلو بھائی ہاتھ دو، لاش کو اندر پڑی چارپائی پر ڈال دیتے ہیں۔ ہجوم میں سے ابھرتی ہوئی یہ آواز سنتے ہی بابے منیر کے جسم نے حرکت کی اور وہ تیزی سے دروازے کے پٹ کھول کر اندر کی طرف بڑھا۔ اس نے چارپائی کے اوپر پڑی چادر اور تکیا اٹھا کر پاس پڑی کرسی پر رکھے اور چارپائی کی پائنتی کی جانب کھڑا ہو کر پائے سے بندھی رسی کی گرہ کھولنے لگا۔ باہر سے کلمہ شہادت کی آواز ابھری تو بابے منیر نے سرعت سے اپنا دایاں پاؤں چارپائی کے پائے پہ رکھا اور اس کے جھریوں والے ہاتھ تیزی سے چارپائی کا باندھ کسنے لگے۔